بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کا شمار اسلام کے عظیم ترین صحابہ میں ہوتا ہے اور انہیں امین الامت کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا اور ان کا لقب ابو عبیدہ تھا۔ ان کا تعلق قریش کے عظیم خاندان سے تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان پہری سے تھا اور ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کا شمار قریش کے ان جوانوں میں ہوتا تھا جو ایمان کی روشنی سے قبل بہادری اور شجاعت کے لیے معروف تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ ان کی اسلام میں شمولیت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اپنے والدین سے چھپ کر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جلدی ہی ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو جلد ہی اسلام کے اصولوں اور تعلیمات پر استوار کر لیا۔ ان کا شمار جنگوں کے عظیم سپہ سالاروں میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور ان کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کو ہمیشہ سراہا گیا۔ انہوں نے جنگ بدر، خندق، احد اور یرموک میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی عظیم بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس دوران ان کے دانت ٹوٹ گئے اور ان کی پیشانی پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنے عزم و حوصلے کو بلند رکھا اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے شام کے علاقے میں رومن سلطنت کے خلاف ایک عظیم فتح حاصل کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں ایک ایسی حکمت عملی اپنائی کہ رومن سلطنت کو شکست ہوئی اور اس میں ان کی فوجی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی ہوئی۔ اس میں ان کی بہادری کا اعتراف کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امین الامت تھا، جس کا مطلب ہے امت کا اعتماد مند۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری اور بے لوث خدمت کی وجہ سے انہیں یہ لقب دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے دوران شام کی سرزمین پر مسلمانوں کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور وہاں انہوں نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی کامیاب جنگیں لڑیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 18 ہجری میں شام کے شہر حمص میں ہوا۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ بہت غمگین ہو گئے اور انہوں نے کہا، آج امت کے ایک عظیم سپہ سالار کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ایک عظیم نقصان تھا، کیونکہ ان جیسے عظیم سپہ سالار کا فقدان مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں کئی اہم خصوصیات تھیں۔ وہ میدان جنگ میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کی زندگی امانت داری اور صداقت کی مثال تھی۔ انہوں نے ہمیشہ امت کی خدمت کی اور اپنی جان و مال کو دین کی راہ میں قربان کیا۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور ان کی قیادت میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی خدمت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کی مثال قائم کی۔ ان کی بہادری، امانت داری اور قیادت مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی عظیم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔